میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ یہ جب رب نے کہا نا، مشرکین خوش ہو گئے۔ وہ تو پہلے کہتے تھے کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، اور نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے۔ یہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تو پروپیگنڈا کرتے تھے۔ ان کے دل میں آیا کہ اب تو رب نے خود کہہ دیا کہ ان کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ وہ جو خوش ہوئے نا، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوگی۔ اللہ کا رسول ہے۔ مشرکین کے ذہن میں آیا اللہ کا رسول ہے تو کیا ہوا؟ ان سے پہلے بھی تو رسول آتے رہے، پھر وہ رسول جاتے رہے، یہ بھی چلا جائے گا، نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا۔ اس پر نبوت کا سلسلہ کیا ہو گیا ہے؟ ختم۔ اللہ کا رسول ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور سارے نبیوں کا خاتم ہے۔ کتنی واضح آیت ہے جی۔ آپ کا کیا خیال ہے مرزائی اس آیت کو نہیں پڑھتے؟ وہ بھی تو اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے اس آیت کو پڑھ کے وہ مرزے کو نبی مانتے ہیں، کیوں؟ آج میں یہ بات بھی آپ کو سمجھا کے جاؤں گا۔ مرزے نے خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کی مہر۔ نبیوں کی، بولیے ذرا میرے ساتھ، نبیوں کی مہر۔ کیا مفہوم لیتا ہے مرزا؟ مرزا کہتا ہے اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ شرف بخش دیا ہے، یہ عزت دے دی ہے کہ جس پر آپ مہر لگا دیں گے، آپ کے مہر لگانے سے وہ کیا بن جائے گا؟ نبی بن جائے گا۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں گے تو میں بات کر سکوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ مرزے نے کیا معنی کیا خاتم النبیین کا؟ نبیوں کی۔ اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ نبیوں والی مہر آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ جس پہ مہر لگاتے چلے جائیں گے، آپ کے مہر لگانے سے وہ کیا بن جائے گا؟ نبی بن جائے گا۔ وہ مہر آپ نے مجھ پہ لگائی، میں بھی نبی بن گئی۔ یہ معنی کیا خاتم النبیین کا مرزا غلام احمد قادیانی۔ آج بھی مرزا یہی معنی کرتے ہیں، نبیوں کی مہر۔ میں اس کے دو جواب دینا چاہتا ہوں، ایک الزامی جواب دینا چاہتا ہوں، پھر ایک تحقیقی جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس الزامی جواب ہی میں عظمت صحابہ کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے ٹچ دا لفظ بدنام ہوگی۔ آپ کی توجہ ہوگی تو میں بات کو آگے چلاؤں گا۔ میں نے کہا جس مہر سے نبی بنتے ہیں، اور تم نے خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کی مہر، اور وہ مہر مرزے پہ لگی تو وہ نبی بن گیا۔ میں کہتا ہوں یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟
कौन था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये मोहर उन पे क्यों नहीं लगी? जिस मोहर से नबी बनते हैं, तुमने माना किया कि खातमुन नबीयीन का माना ये है कि नबियों की मोहर, जिस पर आप मोहर लगा दे वो नबी बन जाए। तो ये मोहर उस शख्सियत पे क्यों नहीं लगी जो मेरे नबी का मुरीद नहीं था, मेरे नबी की मुराद था? कौन था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिसे मेरे नबी ने झोली फैला के रब से मांगा था। ये मोहर उन पे क्यों नहीं लगी? ये मोहर सिद्दीक़ अकबर पे क्यों नहीं लगी? ये मोहर, जिस मोहर से नबी बनते हैं, उस शख्सियत पे क्यों नहीं लगी जो फर्श पे मेरे नबी को मशवरा देता है और मेरा नबी बावजूद उनके मशवरे को पसंद नहीं करते और रब कहता है जिब्रील जाओ और जाके मेरे नबी को सलाम कहना, और सलाम के बाद कहना जो उमर ने फर्श पे कहा है तेरे रब ने अर्श पे मान लिया है, उसको वही बना के उतार दिया। ये मोहर उस उमर पे क्यों नहीं लगी? अगर खातमुन नबीयीन का यही माना है जो मिर्जा करता है, नबियों की मोहर, ये मोहर उस शख्सियत पे क्यों नहीं लगी जिससे रब के फरिश्ते भी हया किया करते थे? कौन था? जोर से बोलो यार, जोर से। जिसे मेरे नबी ने 2 बेटियां दी, 2, और फिर कहा अगर मेरी 100 बेटियां होती उस्मान मैं तेरी निकाह में देता चला जाता। 100 बेटी। उलमा बैठे, ये 100 कोई मुअय्यन अदद नहीं है ना, कसरत से किनाया है, कसरत से किनाया है। मेरी जितनी बेटियां भी होती उस्मान मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। मुझे यहां जिला भर से आने वाले लोगों को बताने की यह जरूरत है कि जहां बेटी की शादी कर दो और बेटी वहां तंग हो, दामाद ने नाक में दम कर दिया हो, दूसरी बेटी भी वहीं देते हो? और अगर वो दूसरा रिश्ता लेने आ जाए क्या कहते हो? वो हिक्को पुं करो, जेड़ी सीने ठड़ पाई ने ना वो एक ही बहुत कराओ, कोई वहां दूसरा रिश्ता नहीं देता। बंदियालवी की बात पसंद आ जाए, आप सबको हजरत उस्मान से मोहब्बत है, मेरी बात पसंद आए तो उस पे सुभान अल्लाह तो कहिए ना। बंदियालवी कहता है ये जुमला मेरी 100 बेटियां होती मैं तेरे निकाह में देता चला जाता, ये जुमला वही ससुर कह सकता है जिसने सीने में दामाद ने ठंड पा देती हो, वही कह सकता है मेरी 100 बेटियां होती मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। जिस मोहर से नबी बनते हैं, मिर्जा जी ये मोहर उस उस्मान पे क्यों नहीं? ये मोहर जिस मोहर से नबी बनते हैं, ये मोहर उस हस्ती पे क्यों नहीं लगी जो बद्र ओहद का गाजी था, खंदक का हीरो था, खैबर का फातेह था, नबूवत की गोद में पला था, हिजरत वाली रात बिस्तर रसूल पे सोया था। जिस मोहर से नबी बनते हैं, ये उस हैदर कर्रार पर क्यों नहीं लगी? और ये मोहर जिस मोहर से नबी बनते हैं, उस शख्सियत पे क्यों नहीं लगी कि वो पैदा हुआ उसे घुट्टी मेरे नबी ने लगाई थी? कौन था? जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। सैयदना घुट्टी मेरे नबी ने लगाई।
کان میں آذان میرے نبی نے کہی، نام میرے نبی نے رکھا۔ ایک روایت پہ اعتماد کروں، علماء کے نام، سب سے پہلی غذا، دنیا کی سب سے پہلی غذا جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پہنچی، وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا۔ آپ نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، پھر بھی آپ کئی مرتبہ جھولی میں اٹھا کے کہتے افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو، اور ننا حسین اپنا منہ کھولتے، میرے نبی اپنی لعاب اس میں ڈال دیتے تھے۔ یہ مہر اس میں بھی نہیں لگی، یہ مہر اس شخصیت میں کیوں نہیں لگی؟ یہ جملہ بندیالوی کہہ سکتا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ مہر اس شخصیت میں کیوں نہیں لگی کہ رمضان المبارک میں سحری کی قبولیت کے وقت میرے آقا نے دامن اٹھا کر رب سے دعا مانگی تھی، اللہم اجعل معاویہ ہادیاً مہدیاً وحد بھی، جس کے لیے میرا آقا دعائیں مانگتا تھا۔ یہ مہر ان پہ بھی نہیں لگی، حضرت طلحہ پہ نہیں لگی، حضرت زبیر پہ نہیں لگی، اس بلال پہ نہیں لگی جس کی جوتیوں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی ہے، ان پہ نہیں لگی، امام اعظم امام ابو حنیفہ پہ نہیں لگی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف، امام محمد، ابن حجر، ابن کثیر، ابن جریر، صاحب رول معانی، کسی پہ نہیں لگی۔ اے مور کیڈی سیانی سی، آ کے لگی تو کس پہ آ کے لگی؟ یہ میرا الزامی جواب ہے۔ خاتم کا معنی مور ہی ہوتا ہے، میں مانتا ہوں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ، خاتم کا معنی مور ہوتا ہے، لیکن معنی وہ نہیں ہے جو مرزے نے کیا، معنی وہ ہے جو لغت کے ائمہ نے کیا، نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر، نبیوں سے بولو، نبیوں پر مہر۔ کسی زمانے میں جب ڈاکخانے کا نظام تھا، ایک تھیلے میں لفافے ڈالتے چلے جاتے، کارڈ ڈالتے چلے جاتے، جب وہ بھر جاتا اسے سیل کرتے۔ یہ آپ کی زبان ہے سیل کرنا، اسے ہم کیا کہیں گے؟ مہر لگانا، سیل کرنا۔ اس تھیلے کو سیل کر دیتے، کیا مطلب؟ اب باہر کا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا، اور اندر کا کوئی لفافہ باہر نہیں آ سکتا۔ میرا نبی سارے نبیوں پر مہر ہے، آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنی نہیں، اور جن کو مل چکی ہے کسی سے چھینی جانی۔ یہ معنی ہے خاتم النبی۔ ختم اللہ علی قلوبہم کا معنی کر لو یاد، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ کیا میں نے مہر لگائی، اندر والی گمراہی باہر نہیں نکل سکتی، اور باہر والی ہدایت اندر نہیں جا سکتی۔ یہ معنی ہے خاتم کا، نبیوں پر مہر۔ میرا نبی سارے نبیوں پر مہر بن کے آیا، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں۔ اسی ضمن میں دوسری دلیل بھی پیش کر دوں گا، یاد مختصر کرتا ہوں، اسی ضمن میں دوسری دلیل دیتا ہوں۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ ایک معنی مرزے نے کیا، نبیوں کی مہر، آپ نے مہر لگائی میں نبی بن گیا۔ ایک معنی ہم نے کیا، نبیوں پر مہر۔ چلو وپار دی گل کریے یار، نہ تہاڈا معنی نہ ساڈا معنی
جس ہستی پہ قرآن اترا تھا ان سے پوچھ لیتے ہیں خاتم النبیین کا معنی کیا؟ یہ تے وپار دی گل ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ میرے آقا نے معنی کیا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی، 30 بڑے بڑے دجال میری امت میں، 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وانا خاتم النبیین، وانا خاتم النبیین، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ اس سے جیتا رولا پہ گیا، وہ کہتی ہیں نبیوں کی مہر، ہم کہتی ہیں نبیوں پر مہر، تو آپ مانا کریں نا خاتم النبیین کا۔ میرے آقا نے مانا کیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے نبی نے خاتم النبیین کا معنی کیا کیا؟ غور سے بولو یار، گونج جائے لا نبی۔ چلو ایک حوالہ، یہ جو مرزائیوں کی دوسری تیسری نسل آ گئی ہے، پہلی نسل جنہوں نے مرزائیت قبول کی تھی مرتد ہو گئے، یہ جو دوسری تیسری نسل آج ان کی ہے لندن میں باہر والے ملکوں میں، انہوں نے کوئی مرزے کتابیں کو نہیں پڑھی نا۔ یہ کیوں مرزائی ہیں؟ ان کا بابا مرزائی تھا، اللہ خیر سر۔ یہ کیوں مرزائی ہیں؟ ہمارا دادا مرزائی تھا۔ میں انٹرنیشنل ختم نبوت کے سٹیج سے دنیا بھر کے پڑھے لکھے مرزائیوں کو دعوت ایمان دیتا ہوں، میری آواز جہاں جہاں تک پہنچے، کسی مرزائی تک پہنچے، اور مرزائیوں کے نوجوانوں اور یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھے ہوا تعلیم یافتہ لوگوں، خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھو، حقیقت و وحی پڑھو، ازالہ اوہام پڑھو، براہین نعم پڑھو، مرزے کی کتابیں۔ تم نے مرزے کی کتابیں نہیں پڑھی، مرزے کے بیٹے نے اپنے باپ کی سیرت لکھی، سیرت مہدی، اسے پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ مرزا کون تھا۔ مرزے نے ایک جگہ پہ لکھا، یہ میری بات آپ غور سے سنیں، مرزے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک جڑواں بہن بھی پیدا ہوئی، اس کا نام تھا جنت بی بی۔ میری بہن کا نام کیا تھا؟ جنت بی بی۔ وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی، پیدا جڑواں ہوئے، بہن پہلے پیدا ہوئی، میں بعد میں پیدا ہوا، میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ کیا بن کے آیا؟ کرو مانا مہر والا، نبیوں کی مہر والا کرو مانا، اولاد کی مہر لے کے آیا۔ میں مرزا اولاد کی مہر لے کے آیا کہ اس کے بعد اللہ نے مہر میرے ہاتھ میں دے دی، جس جس تے تو مہر لائی جا وہ بندہ تیرے ماں دے پیٹ جو باہر نکل دے۔ یہی مان علماء کرام، علماء کرام، یا مانا یہ ہے میں اپنے ماں باپ کی آخری اولاد تھا، میرے بعد کوئی سالم الاعضاء بچہ، ناقص الاعضاء بچہ، کوئی لولا لنگڑا کانا انا، کوئی لوتھڑا نہیں آیا، نہیں آیا۔ تو پھر خاتم النبیین کا معنی بھی یہی ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی حقیقی مجازی ذلی بروزی نبی نہیں آ سکتا،
आदम उल औलाद का ये माना है कि किसी किस्म की कोई औलाद पैदा नहीं हुई, तो खातमुन नबीयीन का भी यही माना। मैंने कितनी दलीलें पेश कर दी? 2। तीसरी दलील है सहाबा का इजमा। खत्मे नबूवत पर सहाबा का क्या हुआ? जोर से बोलो। इजमा हुआ इस बात पर कि मेरे आका के बाद नबूवत का दावा करने वाला काफिर है, और सहाबा का इजमा हुआ इस बात पर कि जो किसी मुद्दई नबूवत को नबी माने वो भी काफिर है। इस पर सहाबा का क्या हुआ? इजमा हुआ। मैं अहले इल्म में खड़ा हूं, स्टेज भरा पड़ा है इल्मी सितारों से, इसमें बड़े बड़े उलमा हैं, फुकहा हैं, यहां मौजूद हैं। क्या कहना चाहता था? हाँ, हजरत सिद्दीक अकबर ने मुसैलमा को कहा मेरे नाल मुनाजरा कर, यही कहा। आप टेबल टॉक करें, बहसो तमीज करें, आप बैठ के गुफ्तगू करें, तू साबित कर कि आमना के लाल के बाद वही का सिलसिला जारी है, और हम दलाइल देंगे कि सिलसिला मुनक़ते है। आप मुनाज़रा करें। नहीं कहा, नहीं कहा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा जो मेरे नबी के बाद नबूवत का दावा करेगा उसका फैसला अबू बकर की तलवार करेगा। अबू बकर ने तलवार उठा ली, और उस मौके पे उठाई जब मुनकरीन ज़कात का फितना खड़ा हो चुका था। एक तबका पैदा हो गया, हम ज़कात नहीं देते। मेरे नबी को इंतकाल फरमाए चंद दिन हुए, उसामा का लश्कर रवाना करना है, उसामा का लश्कर रवाना करना है। मुनकरीन खत्मे नबूवत के खिलाफ लश्कर कशी है, मुनकरीन ज़कात के खिलाफ लश्कर कशी है। हालात बड़े अजीब हैं। हजरत उमर जैसा आदमी, हजरत उमर जैसा आके कहता है अबू बकर त्राय महाल इकट्ठे न खोलो, कमजोर हो जाएंगे। पहले मुनकरीन खत्मे नबूवत से निपट लें, फिर मुनकरीन ज़कात की तरफ आएंगे। हजरत अबू बकर ने सुन के कहा अजब्बारुन फिल जाहिलिया व खब्बारुन फिल इस्लाम। जाहिलियत में तो बड़े बहादुर बना करते थे, इस्लाम के आने के बाद नरम हो गए हो। मुझे काबा के रब की कसम है, जो आदमी मेरे नबी के ज़माने में ज़कात की मद में एक रस्सी दिया करता था, अगर वो इनकार करेगा तो अबू बकर उसके खिलाफ अकेला जिहाद करेगा। मुनकरीन ज़कात के खिलाफ भी लश्कर कशी की, मुनकरीन खत्मे नबूवत के खिलाफ भी लश्कर कशी। आओ जी, जी आया नहीं, माशाअल्लाह, तशरीफ रखे। बस मैं बिल्कुल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूँ। आपकी तवज्जो है कि बट गई है तवज्जो आपकी। इकट्ठे कितने महाज खोले अबू बकर ने। हजरत उमर कहते हैं उसामा का लश्कर रहने दो, रहने दो। और हजरत अबू बकर कहते हैं जिस लश्कर को मेरे नबी ने रवाना किया था मैं उसे रोक लूं। हजरत उमर कहते हैं उसामा की उम्र 18 साल है, इसके मातहत बूढ़े बूढ़े सहाबा मौजूद हैं लश्कर में, क़ियादत बदलो। हजरत अबू बकर कहते हैं जिस उसामा को मेरे नबी ने कमांडर बनाया था मैं उसी को कमांडर रखूं। हालात जिस तरह भी खराब थे, अबू बकर जबले इस्तिकामत बन गए। कितना मजबूत है। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा। अल्लामा इकबाल बहुत ऊंचा उड़ा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं आमन नास बर मौलाना कली में अव्वले सीनाए मा।
فارسی سمجھنے والے نہیں بیٹھے آپ. آمن الناس پر مولائے ما کلیم اول سینائے ما ہمت او کشت ملت راجو عبر ثانی اسلام و غار و بدر و کابر. علامہ اقبال بہت اونچا. آمن الناس سب لوگوں سے بڑھ کر میرے نبی پہ اگر کوئی احسان کرنے والا ہے تو ابو بکر. یہ میرے نبی کا خطبہ بھی کہ مجھ پر وہ فاروق معاویہ پڑھ رہے تھے کہ سارے دے احسانہ دے بدلے میں اسی حدیث کا ترجمہ کر سب سے زیادہ مجھ پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر ہے. علماء کرام ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, کسی نے نہیں کہا ہوگا, آپ سے پیشگی معافی مانگ لیتا ہوں, لیکن جملہ صحیح ہے, جملہ بڑا صحیح بھی ہے, مزیدار بھی ہے. ساری انسانیت کا محسن ہے آمنہ کا لال. محسن انسانیت وہ آمنہ کا لال ہے. ساری انسانیت کا محسن آمنہ کا لال ہے, اور آمنہ کے لال کا محسن ابو بکر ہے. ابو بکر سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والا اگر کوئی ہے تو ابو بکر. آمن الناس پر مولائے ما کلیم اول سینائے ما. علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم بھی ابو بکر ہے. ایک کوہ طور کا کلیم تھا نا حضرت موسیٰ, ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے. ہمت او کشت ملت راجو عبر. علامہ اقبال نے تو جو کہا سو کہا, اس کی جو تشریح میں کروں گا, علامہ اقبال بھی زندہ ہوتے تو ضرور داد دیتے کہ میرے شعر دی تشریح ٹھیک کیتی گئی. ہمت او کشت ملت راجو عبر. کشت کہتی ہے کھیت کو, عبر کہتی ہے بادل کو. علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت سوکھنے لگتا ہے, مرجھانے لگتا ہے, تو بادل آتا ہے, بادل برستا ہے, کھیت لہلانے لگ جاتا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے نبی پاک کے بعد امت کا کھیت مرجھانے لگا تھا, ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا. ہمت کشت ملت راجو عبر ثانی اسلام و غار و بدر و کابر. السلام علیکم. خیریت سے ارسلان ارسلان تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف رکھیں, بس میں بالکل تقریر ختم کرنے لگا ہوں. آپ میری طرف توجہ رکھیں. میری تقریر کا جو اختتام ہے وہ آپ خراب نہ کریں. میں بڑی جوبن پہ اس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں.
میں جوبن پہ اس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں. ہمت ابو کشت ملت راجو ابرو. علامہ اقبال کہتا ہے کھیت جب خشک ہونے لگتا ہے تو بادل آتا ہے، برستا ہے، کھیت لے نہانے لگ جاتا ہے. نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت مرجھانے لگا تھا. ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا. ہمت او کشت ملت راچو ابرو، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبرو. میرے ساتھ مل کر سارا مجمع مجھے جواب دے گا، اور جواب بھی میں اس طرح لینا چاہوں گا. ادھر شاہین چوک تک، ادھر پٹھا منڈی چوک تک، ادھر فاروق اعظم چوک تک، اور پیچھے خوشاب روڈ تک سارا علاقہ گونجے، سارا علاقہ گونجے. بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے علامہ اقبال کی زبان میں فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ اس طرح نہیں. جواب ہے صدیق اکبر. کہو ذرا زور سے، ایسے کہو ذرا. آپ نے ہاتھ بلند کر کے میری بات کا جواب دینا ہے. فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، اور مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے. ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو. کیسے ہو؟ ماشاءاللہ بڑے جاندار انداز میں حضرت بیان فرما رہے تھے. وقت بہت کم ہے. آپ حضرات کے سامنے ماشاءاللہ بہت زیادہ علماء مشائخ تشریف فرما ہے. میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں. سرگودا شہر کی سب سے بڑی دینی دستگاہ، سرگودا شہر کے عظیم مفتی خانقاہ سراجیہ سے حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت